اللہ رب العزت نے اس انسان کو پیدا فرمایا اور یہ انسان زندگی کے کس مرحلے میں اس کی کیا ضروریات ہوتی ہیں اور زندگی کے کس عمر کے حصے میں اس انسان کا کیا مزاج بن جائے گا اور اس کے اندر کیا خوبیاں کیا خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بچپن کے اندر کیا خوبیاں خامیاں، نوعمری میں کیا خوبیاں خامیاں، جوان ہو جاتا ہے پھر خوبیاں خامیاں، پھر بوڑھا ہونے لگتا ہے بوڑھا ہو جاتا ہے کیا خوبیاں خامیاں۔ یہ ساری باتیں اس خالق کو بہت اچھی طرح معلوم ہے، کیونکہ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہ پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کی کیا ضروریات ہیں وہ اللہ نے قرآن مجید میں بتائی۔ یہ پیدا کیسے ہوتا ہے وہ سارے طریقے اللہ نے قرآن میں بتائے، کس کس مرحلے سے گزر کر یہ دنیا میں آتا ہے یہ تک قرآن مجید میں بتائے۔ وہ اتنا باخبر ہے، اتنا جاننے والا ہے۔ بچہ ہوتا ہے تو اس کے لیے دودھ پلانا، ماں باپ کو ہدایت دی سورۃ البقرہ میں، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، پورے احکامات۔ یہ بچے کو 2 سال دودھ پلائیں، 2.5 سال دودھ پلائیں، پھر ذرا اور بڑا ہوتا ہے جوان ہونے لگتا ہے، اس کی ضروریات الگ ہیں، اس کے آداب الگ بتائے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، بالغ ہونے کے الگ احکامات بتائے کہ جب بچے بچیاں جوان ہو جائیں پھر کیا ان کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، خالق سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح جب وہ بڑھاپے میں پہنچتے ہیں تب اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے کہ اب ان بوڑھوں کے اندر یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور یہ بزرگ حضرات معاشرے میں رہتے ہوئے وہ اس وقت بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب بچے جوان ہو جاتے ہیں، بچیاں جوان ہو جاتی ہیں، اس وقت ماں باپ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، حالات آتے ہیں، اللہ کو معلوم کہ میں نے جو اس انسان کو پیدا کیا ہے یہ بچے جوان ہو گئے ہیں، ان کی رائے الگ ہے، ان کی سوچ الگ ہے، ان کی چاہتیں خواہشیں الگ ہیں، ان کی طبیعت بالکل مختلف ہے۔ اور پھر یہ جو ماں باپ بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، ان کے اندر مزاجوں میں تبدیلیاں آ گئیں، کچھ زندگی کے تجربوں نے، کچھ زندگی کی ٹھوکروں نے ان بوڑھوں کو اپنے معمولات میں، اپنی سوچوں میں بہت پختہ کر دیا ہوتا ہے، ان کی عادتیں پختہ ہو چکی ہوتی ہیں۔ نئی نسل کے نوجوان بچے اور بچیاں، ان کی عادتیں، ان کی سوچیں مختلف ہوتی ہیں۔ اس صورت میں جو معاشرے کے اندر حالات آتے ہیں اس سے بھی اللہ بخوبی واقف ہے، اللہ نے قرآن مجید میں اس کی بھی ہدایات دی۔ ان بزرگوں کو، جتنے بھی آج بزرگ موجود ہیں وہ بوڑھے ہو گئے، انہیں معلوم کہ بچپن میں ان کے دادا دادی اپنے واقعات سناتے تھے، اپنی زندگی کے تجربات بیٹھ کر سناتے تھے، چاہے کہانیوں کی صورت میں سناتے تھے۔ اس سے بچوں کے ذہن کے اندر معلوم ہوتا تھا کہ ان ماں باپ نے ان کو کیسے پالا،
ان ماں باپ نے کیا قربانیاں دی ہیں. اور اگر ہم بوڑھے لوگ اب اپنی دوسری اور تیسری نسل کو، دوسری نسل ان کی اپنی اولاد، تیسری نسل پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں، اب اگر ان کو یہ وقت نہیں دے پائیں گے تو اسی صورت کے اندر یہ نئی نسل اپنے بزرگوں کی قربانیوں سے، ماں باپ کی قربانیوں سے، باپ دادا کی کئی نسلوں کی قربانیوں سے آگاہ نہیں ہوتے. جب آگاہ نہیں ہوتے تو ناشکرے بنتے، اپنے بزرگوں کے تجربات ان کے ذہنوں میں نہیں ہوتے، ان بزرگوں کی خدمات ان کے ذہن میں نہیں ہوتی. یہی بچے اور بچیاں جن کو ہم وقت نہیں دے پاتے، جب جوان ہو جاتے ہیں اور خوب پڑھ لکھ جاتے ہیں تو ہمارے سامنے کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. یہ بوڑھا ہو گیا محنت کر کر کے، سب چیزیں گھر بنا کے دیا، گاڑیاں دی، فلاں دیا، سہولیات دی، اعلیٰ تعلیم دلوائی، اتنا فیسوں پہ خرچہ کیا. بڑے ہو کر کہتا آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. ناشکرہ پن. اس میں ہم بزرگوں کی بہت بڑی کوتاہی اس میں شامل ہے. ہم ان کو آگاہی نہیں کر سکے، بتا بھی نہیں سکے. یہ کہنا کہ ان بچوں کو سب کچھ نظر نہیں آتا، جی نظر آتا ہے، اس کے باوجود بتانا پڑتا ہے، احساس دلانا پڑتا ہے. چنانچہ پاکستان بنانے میں، قیام پاکستان میں ہمارے کتنے جو اب بزرگ ہیں جن کی عمر 78 سال 80 سال اب ہے، تو پاکستان کو بنے ہوئے 78 سال ہو گئے. تو جو 80 سال کے بزرگ ہیں انہوں نے بھی اب قیام پاکستان بنتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ تو یہ کہ 10-12 سال کی عمر کے ہوتے اس وقت کی نسل، یہ جو 25 سال ہے اس میں ایک نسل تبدیل ہو جاتی ہے. ہر 25 سال بعد ایک جیل تبدیل ہوتی ہے. جیل عربی میں کہتے ہیں نسل کو. ہر 25 سال بعد ایک نسل تبدیل ہوتی ہے. تو 25 25 50 پھر 25 75. اب اگر 78واں سال ہے تو اس کا معنی یہ کہ یہ چوتھی نسل ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلی دوسری نسل تک تو بڑے آرام سے سب کو پتا تھا کہ قیام پاکستان کے لیے کیا قربانیاں دی گئی. ذکر بھی ہوتا تھا، بزرگ ذکر بھی کرتے تھے. کوئی بزرگ کہتے تھے میری ماں کو ذبح کر دیا گیا، کوئی کہتے تھے میرے سارے خاندان کو ذبح کر دیا گیا، میں بس چھوٹا سا تھا، میں ہی بچا اس ریل گاڑی میں، اس بیل گاڑی میں. بیل گاڑیوں میں سفر کر کر کے یہاں تک پہنچے. وہ اس وقت کی کیفیات بتاتے تھے. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے اندر احساس تھا. پاکستان کیوں بنایا اس کا بھی ان کو احساس تھا. لیکن چوتھی نسل جو ہے وہ آ کر یوں کہتی ہے یہ تو اسلام کے لیے بنا ہی نہیں تھا. اب چوتھی نسل یہ لکھنے لگی ہے، یہ پڑھنے لگی ہے، یہ کہتی ہے. وہ تو اس سے بھی انکار کرتے ہیں کہ یہ دو قومی نظریے سے بھی انکار کرتے ہیں. ایک ہندو ہوتا تھا، ایک مسلمان ہوتا تھا، دونوں کی ثقافت الگ ہوتی تھی، دونوں کا رہنا سہنا، لباس، شادی بیاہ، ان کی ثقافت، ان کا کلچر سب کچھ الگ تھا. ہم اس لیے الگ ملک چاہتے تھے تاکہ یہاں اپنی ثقافت، اپنی عبادت، اپنی معاشرت، اپنے معاملات اسلام کے مطابق کر سکیں. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب تک، اور یہ قدرتی ہے بات، دو نسلوں کے درمیان فاصلہ ہو جاتا ہے، ہم اس کو جنریشن گیپ کہتے ہیں. یہ قدرتی چیز ہے، اس کو ماننا پڑتا ہے. جنریشن ایک نسل، جنریشن گیپ دو نسلوں کے درمیان فاصلہ. ایک نسل 25 سال، دوسری نسل 50 سال، پھر تیسری نسل 50 سے اوپر.
اور اسی کی بنیادی وجہ سے جب تک کسی کی قربانیوں کی اہمیت نہیں ہوتی اس وقت تک اس انسان کی بھی اہمیت نہیں ہوتی۔ جب تک ماں کی قربانیاں بچوں کے ذہنوں میں نہ ہو، ماں کی عظمت ان کے ذہن میں نہیں ہوتی۔ جب تک باپ کی قربانیاں بچوں کے ذہن میں نہ ہو، بچوں کے ذہن میں باپ کی اہمیت نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کے نتیجے میں ہمارے معاشرے کے اندر خاص طور پر یہ جنریشن گیپ بہت بڑھ گیا، نسلوں کے درمیان فاصلہ بہت بڑھ گیا۔ بزرگ نوجوانوں کو بے وقوف سمجھتے، بچوں کو تو ویسے ہی بچہ سمجھتے، بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ اور جو بچے ہیں وہ نوجوان جو ہوتے ہیں وہ بیٹے بیٹیاں وہ بزرگوں کے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اور ہم بزرگ نوجوانوں کو اپنے پاس بٹھانا بھی پسند نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور معاشرت دی تھی۔ ہم جہاں بزرگ نماز پڑھتے ہیں نا گھر میں، کوئی تہجد پڑھ رہا، کوئی نفل پڑھ رہا، کوئی شراب پڑھ رہا، کوئی چاشت پڑھ رہا، جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں کرفیو لگا ہوتا ہے۔ کوئی بچہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں اپنی بہو کو تو بچے سنبھالنے نہیں آتے، ساری میری نماز خراب کریں۔ ہم بچوں کو نماز میں بھی قریب نہیں آنے گھروں میں۔ اور ایک وہ نانا تھے کہ جب وہ سجدے میں جاتے تھے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر چڑھ جاتے تھے سجدے، وہ سجدہ اور لمبا کر دیتے تھے۔ حدیث میں موجود، سجدہ اور لمبا کر دیتے تھے، نمازیں اوپر چڑھے ہوئے۔ احادیث میں موجود کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو درمیان میں دو ٹانگوں کے بیچ میں سے نواسے گزرنا چاہتے ہیں حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپن میں وہ ٹانگیں اور چوڑی کر دیتے ہیں، ذرا بچہ آرام سے گزر جائے۔ اور میں نے بتایا ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو کرفیو نافذ ہوتا، قریب نہ آئے ہماری نماز خراب ہو جاتی۔ مسجدوں میں اور بات ہے، مسجدوں میں تو اجتماعی معاملات ہوتے ہیں، وہاں ایسے چھوٹے بچوں کو لانا مناسب نہیں ہوتا جس سے دوسرے نمازی متاثر ہوں۔ ہاں جب بچوں کو ترغیب دی جائے، 7 سال کی عمر ہو جائے اور نماز پڑھنا پورا آ جائے اور کہنا ماننا شروع ہو جائے پھر مسجد میں لائے تو حرج نہیں ہوتا۔ کہاں کس وقت سے قریب کرنا ہے، کس وقت سے قریب کرنا ہے۔ جتنا اس نئی نسل کو قریب کریں گے یہ بزرگ، یہ ماں باپ، ان کو ٹائم دیں گے، ان کو وقت دیں گے، ان کے ساتھ ناشتہ کریں گے بیٹھ کر، ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے بیٹھ کر، ان کے ساتھ شریک ہوں گے، ان کی باتوں کو سنیں گے، بولنے دیں گے، تھوڑا سا اپنے شیئر کریں گے وہ اپنی باتیں آپ سے۔ یہ جو ہمارے معاشرے نے انسانوں کو پیسہ کمانے کی مشین بنا دیا، اس میں سے وقت نکالنا پڑے گا آج نئی نسل کی، ورنہ یہ جنریشن گیپ فاصلہ بہت بڑھ جائے گا اور بڑھ چکا ہے۔ وقت دینا پڑے گا، اتنا کم پیسہ کما لیجیے، اوقات کو منظم کر لیجیے، نئی نسل کو وقت دیجیے، ان کے کاموں، ان کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ان پر شفقت کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، ولم یرحم کبیرنا، اور ہمارے بڑوں کی کا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ پہلا جملہ ہے من لم یرحم صغیرنا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا۔
پھر ہے ولم یوقر کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ مسلمانوں کے معاشرے کا حصہ نہیں ہے جو بزرگوں کی عزت نہیں کر رہا، احترام نہیں کر رہا۔ لیکن میرے عزیزان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت بجوامع الکلم، پہلے انبیاء کو جو چیزیں نہیں دی گئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں دی گئی ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، اعطیت بجوامع الکلم، مجھے کلمات کی جامعیت عطا کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جملے بھی بولتے تھے نا، ان کے اندر جملوں کی تقدیم و تاخیر میں پہلے یہ کہا بعد میں یہ کہا، اس میں بھی حکمت ہوتی تھی، اس ترتیب میں بھی حکمت ہوتی تھی۔ پہلے فرمایا من لم یرحم صغیرنا، پھر فرمایا ولم یوقر کبیرنا۔ اس پر محدثین نے لکھا کہ جب ہم چھوٹوں پر شفقت کریں گے نتیجے میں ہمیں وہاں سے احترام ملے گا۔ ہم ون وے ٹریفک چلاتے، ہم ون وے ٹریفک، ہم چاہتے ہیں ہمارے یہ نوجوان عزت کریں، ہم ان کو ڈانٹیں، گالیاں دیں، برا بھلا کہیں، مارے پیٹے، اور اس کے بعد وہ ہمارا احترام کریں۔ ناممکن، ناممکن، یہ اللہ کا نظام نہیں ہے۔ اللہ کا نظام کیا کہ پہلے یہ بزرگ، یہ ماں باپ، یہ معاشرے کے بزرگ، یہ استاد ہیں، یہ ان پر شفقت کریں گے، نتیجے کے اندر ان کے اندر احترام پیدا ہوگا، لازماً احترام کریں۔ مار بھی ہو چھوٹ ہلکی پھلکی تو اس میں بھی شفقت، بچے سمجھیں کہ بچوں پر، بڑوں کے لیے نہیں۔ بالغ ہو جائے پھر ہاتھ نہ اٹھائیں ان پر، پھر کچھ ملے گا نہیں، پھر کچھ ملے گا نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے تربیت کریں اس نئی نسل کی، کیا کن باتوں کا خیال رکھیں جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت ہم سب کو اس معاشرے کے اندر، جو ہم ماں باپ اور معاشرے کے بزرگوں اور نوجوانوں کے درمیان یہ بہت فاصلہ جو آ گیا، اس فاصلے کو کیسے ختم کیا جا سکے، کیسے ختم کیا جا سکے، کم کیسے کیا جا سکے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے آج نوجوان بچوں کو بھی شکایت ہے کہ ماں باپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے۔ آج نوجوان نسل کو اس پر بھی شکوہ ہے کہ ماں باپ ہماری چاہتوں کا خیال نہیں کرتے، ہماری مرضی کا خیال نہیں کرتے، ہماری رائے کا احترام نہیں کرتے۔ ہم پڑھے لکھے لوگ، بچے بھی بچیاں بھی، دونوں طرف، نتیجتاً گھروں میں نوجوان بچوں میں اور بزرگوں میں کلیش سامنے آتا ہے، تعارض سامنے آتا ہے، جھگڑے سامنے آتے ہیں۔ یہ تربیت کا کوئی حصہ نہیں ہے کہ میں اپنے مولانا بس طویل عرصہ ہو گیا، 6 مہینے ہو گئے، سال ہو گیا، میرے اور جوان بیٹے کے درمیان بات چیت چھوٹی ہوئی ہے، بات ہی نہیں کرتا میں۔ بہت غلط بات، بہت غلط بات، نقصان دہ بات۔ اب سوال یہ ہے کہ کس طرح، اب نوجوان بھی چاہتے ہیں، اس کے جواب میں نوجوان اکڑتا بھی ہے، بدزبانی بھی کرتا ہے، نافرمانی بھی کرتا ہے، اور بعض صورتوں میں، بعض گھروں میں زبانوں پر الفاظ تو نہیں آتے، لیکن نوجوان بچے ماں باپ پر اس معاشرے میں بس اوقات ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں۔ یہ المیہ ہے بہت بڑا۔ میں نے کہاں سے بات شروع کی، کہاں تک پہنچی؟ میں نے بتایا کہ اللہ خالق ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ نوجوان ہوگا، اس کی طبیعت میں کیا تبدیلیاں آئیں گی، اور یہ بوڑھا ہو جائے گا، ماں بوڑھی ہو جائے گی، باپ بوڑھا ہو جائے گا، پھر کیا ہوتا ہے۔
جب یہ گھروں میں، رشتہ داروں میں، معاشرے میں یہ والا کلیش سامنے آئے نا، جنریشن گیپ کا، تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب ضرورت پیش آ جائے، خاص طور پر نوجوان بہت پریشان، نوجوان بچے اور بچیاں بہت پریشان ہیں، کیا کریں ہم؟ وہ تو پتہ کیا سوال کرتے ہیں نوجوان بچے اور بچیاں؟ وہ تو یہ سوال کرتے ہیں، مولانا ماں باپ ہمیں گھر میں بڑا تنگ کرتے، ان کو ہم بندہ کیسے بنائیں؟ یہ جملے ہیں نوجوان اصل کے، اور بلکہ کہتے بھی ہیں کہ ہم یوں کریں گے تو یہ ماں باپ بندہ بنیں گے، وہ بندہ بنانے کی فکر میں، اور ماں باپ اس وقت کیسا وقت گزار رہے ہیں۔ بہت تلخ موضوع ہے حقیقت۔ جب ضرورت پیش آ جائے تو سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ، اس کی آیت نمبر 23 اور 24 کی تلاوت کیجئے، ترجمہ پڑھیے، اور اس میں جو اللہ نے 5 اصول بتائے ہیں اس کو بہت اچھی طرح ذہن نشین فرمائے، حالات درست ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کرنے والا اللہ، کرنے والا اللہ۔ ہمارے ذمے اعمال کی پابندی ہے، ہم کیا کریں؟ ان اعمال کا جو نتیجہ مرتب کرنا ہے وہ اللہ کے ذمے، وہ اللہ کے ذمے۔ جب ضرورت پیش آ جائے اس موضوع کو جو آج ذکر کر رہا ہوں، تلخ موضوع، کسی وقت مایوس نہ ہو، کوئی مرحلہ آ جائے مایوس نہ ہو، نہ نوجوان بچے اور بچیاں، خواتین بھی سن رہی ہیں ساری باتیں، نوجوان بچے بھی موجود ہیں، اس لیے تھوڑا سا کھل کر باتیں کروں گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ، آیت نمبر 23 اور 24 کا مطالعہ کیجیے، اور آنے والے اس میں 5 اصولوں کو اچھی طرح، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خالق نے بتائے، کوئی انسان، کوئی مفکر، کوئی مصنف، کوئی دانشور، کوئی ماہر نفسیات کوئی باتیں بتائے نا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس سے اختلاف ہے، لیکن جب خالق کہہ رہا ہو پھر گنجائش نہیں ہے کہ مجھے اس بات سے اختلاف ہے، پھر گنجائش نہیں۔ اور سمجھنا ہوگا آج نوجوان کو بھی کہ اس کو پیدا کرنے والا بھی وہی اللہ ہے جس نے یہ 5 باتیں بتائی ہیں، اور اس بوڑھے کو بھی پیدا کرنے والا اور بوڑھے کو بڑھاپے میں تک پہنچانے والا بھی وہ اللہ ہے جس نے یہ 5 باتیں بتائی، ان میں سے کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلی بات، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ کے رب نے فیصلہ کیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، تو کسی کی عبادت نہ کرے سوائے اللہ کی، کسی کی بات نہ مانے، صرف اللہ کی، صرف اللہ کی بات کرے بس۔ سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے۔ اور اگر نوجوان ایسی نسل تیار ہو جائے کہ وہ یوں کہے میں تو کسی اللہ کو نہیں مانتی، نوجوان نسل، یہ بھی بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ سمجھتے ہیں آپ کہ نوجوان نسل تعلیمی اداروں کے اندر ایتھیسٹ بن رہی ہے، ایتھیزم، اللہ کو نہ ماننا۔ ایک والد صاحب کا فون آیا، کہنے لگے میرا بیٹا ملحد ہو گیا ہے، بے دین ہو گیا ہے، ایتھیسٹ ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا، معلوم تھا کہ والد صاحب بڑے اچھے باشرع نمازی ماشاءاللہ، یا جوان بچہ، میں نے کہا کیا کر رہا ہے؟ کہنے کہ جی وہ BBA کر رہا ہے۔ میں نے کہا جی تو بڑا قابل بچہ ہے، اس بچے کو بھی لے آئے۔ والد صاحب بھی آ گئے، بچہ بھی آ گیا۔ میں نے والد صاحب نے سے پوچھا کہ سنائیے کیا فرما رہے ہیں؟ کہنے کہ یہ بچہ میرا جو ہے وہ ایتھیسٹ ہو گیا، ملحد ہو گیا، بے دین ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا، بچے کی طرف منہ کر کے کہا، میں نے کہا بیٹا آپ ملحد ہو گئے ہو؟ کہنے آج میں ملحد ہو گیا ہوں، بے دین ہو گیا، ایتھیسٹ ہو گیا۔ میں کہنے لگے ایتھیسٹ ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا، آپ مطمئن ہو ایتھیسٹ ہونے پر؟
کہنے لگے جی ہاں میں مطمئن ہوں. میں نے کہا پھر اللہ کا شکر ادا کرو اگر مطمئن ہو تو. وہ کہنے لگا ہاں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں چیز تو. میں نے کہا تم ایتھیسٹ ہوئی نہیں, تم نے ابھی میرے سامنے اللہ کا شکر ادا کیا. بات کو بڑی توجہ سے سمجھنا. میں کہا تم ایتھیسٹ ہوئی نہیں, تم نے تو ابھی کہا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. جب مانتے نہیں تو شکر کس کا ادا کر رہے. پھر میں نے والد صاحب کو سمجھایا. میں نے کہا اصل بات کیا ہوئی ہے کہ یہ جوان بچہ نماز نہیں پڑھتا تھا, تم نے کہا تم نماز نہیں پڑھتے, اللہ کو نہیں مانتے. وہ کہتا وہ اللہ کو نہیں مانتا. بار بار نماز پڑھنے پر تنگ کیا نا جب نوجوان کو, بس اس نے کہہ دیا بچہ میرا بے دین ہو گیا. اور تم اللہ کو نہیں مانتے, نماز نہیں پڑھے. وہ کہا نہیں میں نہیں مانتا اللہ کو. اب وہ میرے پاس لے آئے بچے کو, حالانکہ بچہ مسلمان, کوئی ایتھیسٹ نہیں ہوا. ہم سے غلطی جو ہم بچوں کو ایک دم بے دین قرار دے دیتے, جو ہم بچوں کے اوپر محنت شروع سے نہیں کر پاتے, ان کو دینی تعلیم نہیں دلواتے, ان کو قرآن حکیم ناظرہ نہیں پڑھواتے, ان کو ترجمہ نہیں پڑھواتے, ان کو دینی حلقوں میں نہیں لاتے, وہاں ان تعلیم و ادارے میں داخل کر دیا جہاں وہ اللہ کا نام بھی نہیں لیتے, تعارف نہیں کروائے. تو پہلی بات نوجوان بچوں اور بچیوں کو لائن پر لانے کی, سیدھے راستے پر لانے کے لیے پہلی ضرورت وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. آپ کے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں, اللہ کی بات مانیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں. پھر آگے یہ آیت صرف نوجوان بچوں اور بچیوں کے بارے میں جو آج موضوع ہمارے معاشرے کا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما یبلغن, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اہلا وسہلا مرحبا, جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ, الحمدللہ. تو اللہ رب العزت نے آج نوجوان نسل اور بڑوں اور چھوٹوں کے درمیان, بزرگوں اور نوجوان نسل کے درمیان یہ جو جنریشن گیپ آیا, اس کو سنبھالنے کے لیے اللہ نے کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. اور میں نے بتایا یہ آیت نوجوانوں کے لیے, چھوٹے بچوں کے لیے نہیں, نابالغ بچے چھوٹے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, جب یہ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے ایک بوڑھا ہو جائے, فلا تقل لہما اف. نمبر 1, ان کو اف بھی نہیں کہنا, اف نہیں کہنا. اف تکلیف کی ہلکی سی آواز, کوئی ایسی بات ان سے نہ کہے, کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے ان کو ذرا برابر بھی تکلیف ہو. لا تقل لہما اف, جب یہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں یا ان میں سے ایک بوڑھا ہو جائے. فلا تقل لہما اف, ان کو اف بھی نہیں کہنا, تکلیف کی ہلکی سی بات بھی نہیں کہنی. مزاج بنانا, شروع سے مزاج بنانا, بیٹا اس سے تکلیف ہوتی ہے, اس بات سے تکلیف ہوتی ہے, ماں باپ کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. شروع سے سمجھایا جائے اس بات سے تکلیف ملتی ہے, اس بات سے راحت ملتی ہے. اور ہم بہت بولتے ہیں کہ یہ نوجوانوں کو ادب کرنا چاہیے, ماں باپ کا اور بزرگوں کا معاشرے میں ادب کرنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ ادب کا معنی, ادب کا مطلب, اس کا مفہوم وہ عوام کے ذہنوں میں نہیں ہوتا. بہت عجیب بات عرض کر رہا ہوں. ادب کا مطلب سمجھتے ہیں ماں باپ آ جائیں, کھڑے ہو جائیں, ماں باپ آ جائیں تو کہنا مان لیں, ماں باپ کی جوتیاں سیدھی کر دیں, ان کے پاؤں دبا دیں, ادب ختم ہو گیا. سارا میں نے ادب کا خلاصہ بتایا ہے جو معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں.
اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ادب کا کچھ اور مطلب بتایا. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ادب نام ہے راحت رسانی کا. ادب مکمل ہو گیا، بات مکمل ہو گئی. اب میں اس جملے کو کھولنے لگا. ادب نام ہے راحت رسانی کا، آرام پہنچانا. آرام پہنچانا. اب اگر کسی بزرگ کی ٹانگ میں چوٹ لگی ہو، پاؤں میں چوٹ لگی ہو، وہ کہ بزرگوں کا، ماں باپ کا پاؤں دبانا یہ تو بہت بڑا ثواب کا کام ہے. اب زور سے دبائے گا اس کو تو باپ چیخے گا، وہ بزرگ تو چیخے مارے گا. تو آپ اس کو ادب نہیں کہیں گے. ادب راحت رسانی، آرام پہنچانا. بچوں کا مزاج بنائیے، معاشرے میں اپنی شاگردوں کا مزاج بنائیے. ایسا کام کیجئے جس سے بزرگوں کو راحت پہنچے، آرام پہنچے. یہ ادب ہے. اگر وہ کہتے ہیں آرام سے آہستہ بولو تو یہ ادب ہے. اگر وہ کہیں مجھے نہیں سنائی دے رہا ذرا اونچا بولو تو یہ ادب ہے. ادب نام ہے راحت رسانی کا. لا تقل لهما اف، ان کو اف نہ کہو. اور اس لا تقل لهما اف کے تحت ہمارے ہاں درس نظامی کی کتاب پڑھائی جاتی ہے اصول فقہ کی، اصول الشاشی. اس میں علامہ نظام الدین شاشی لکھتے ہیں اسی آیت کے تحت، لا تقل لهما اف کے تحت، کہ ماں باپ کو اف کہنا، ہلکی سی تکلیف پہنچانا حرام ہے. اس کے جواب میں آگے وہ لکھتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے تحریم الضرب والشتم لابویہ. اصول شاشی کی عبارت پڑھ رہا ہوں. لا تقل لهما اف کے تحت لکھا تحریم الضرب والشتم لابویہ، ماں باپ کو گالی دینا، ان کو مارنا حرام ہے. اس آیت کے تحت جب اف کہنا، ہلکی سی تکلیف پہنچانا حرام ہے، تو ماں باپ پر ہاتھ اٹھانا، ان کو گالیاں دینا یہ اور زیادہ حرام تھا. اب دیکھنا ہوگا معاشرے میں کہ نوجوان نسل کہیں حرام کام میں تو مبتلا نہیں ہے. گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر. نمبر ایک، لا تقل لهما اف. اگر گھروں کے حالات کو، معاشرے کے حالات کو اور بزرگوں اور نوجوانوں کے درمیان یہ جو بڑھتا ہوا فاصلہ اس کو ختم کرنا ہے تو اس میں نمبر ایک بات لا تقل لهما اف. پھر نوجوان اپنے بوڑھے ماں باپ کو ہلکی سی تکلیف بھی نہ پہنچا. نمبر دو، قرآن. نمبر دو، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں. اس خالق کو معلوم ہے، اس خالق کو معلوم تھا کہ جب یہ بوڑھا ہو جائے گا اور سامنے والا جوان ہو جائے گا تو جوان سمجھے گا کہ یہ بوڑھا اس وقت تک چپ نہیں کرے گا جب تک کہ میں اس کو جھڑکوں گا نہیں. آج کل نوجوان سمجھتے ہیں، مسائل کا حل یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بوڑھے ماں باپ کو جھڑکیں گے تو چپ کر کے بیٹھیں گے. اس خالق کو پتا تھا. اب لفظ لا تنہرہما بتا رہا ہے کہ یہ نوجوان کے لیے آیت ہے، چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہے. چھوٹے بچے ذرا سا ماں باپ کے سامنے جھڑکنے والا ہو، ایک تھپڑ لگائے گا ادھر جا کے گرے گا، سیدھا ہو جائے گا. یہ نوجوانوں کے لیے لا تنہرہما. دوسرا کام، آج اگر ماحول ٹھیک کرنا ہے تو ماں باپ کو جھڑکنا بند کر دیں. نمبر تین، وقل لهما قولا کریما ولا تنہرہما. نمبر تین، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ. ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو عاجزی سے جھکائے رکھنا، اکڑنا نہیں. ہم معاشرے میں ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں اکڑنا پتہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک خاص لفظ بولتے، ایک خاص لفظ بولتے. گھر میں تب گزارا ہوگا تمہارا، آپس میں نوجوان باتیں کرتے، تب تمہارا گھر میں گزارا ہوگا جب تم ماں باپ کے سامنے سٹینڈ لو. سٹینڈ سمجھتے؟ اکڑنا. تو ماں باپ کے سامنے سٹینڈ لو گے تو مسئلے حل ہوں گے. اللہ منع کر رہا ہے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اپنے بازوؤں کو عاجزی سے جھکائے رکھو اگر مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہو. بات منوانی ہے نا، آرام سے کہہ لو، بار بار کہہ لو، درخواست کر لو، موڈ دیکھ لو، مزاج دیکھ لو. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. تین کام ہو گئے. نمبر چار، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ان سے نرم لہجے میں بات کرنا. جب یہ بوڑھا ہو جائے، دونوں یا ایک بوڑھا ہو جائے، خالق کہہ رہا ہے قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ان سے نرم لہجے میں بات کرنا.
اگر ہم نوجوان نسل سے بچپن سے لے کر جوان ہونے تک ہم سخت لہجے میں بات کریں گے، ہم جھڑک کر بات کریں گے، اب وہ 20-22 سال کا پڑھا لکھا جوان ہو گیا، اس نے بچپن سے لے کر 22 سال تک آپ نے اس کے ذہن میں جو ریکارڈنگ کی ہے، اس کی جو تربیت کی ہے، وہ جھڑک کر کی ہے، گالیاں دے کر کی ہے۔ اب 22 سال کی عمر کے بعد جب ریپلے ہونے لگے گا تو اس میں سے اس کے منہ سے پھول جھڑیں گے؟ کیا اس کے رویے میں اخلاق ہوں گے؟ ہم بزرگوں سے غلطی ہوئی کہیں۔ ایک نوجوان بچے کے والد صاحب آئے، کہنے کہ یہ بہت بدتمیز بچہ ہے، یہ نا آپ پڑھاتے تو اس کو لیکن آپ اس کی تربیت نہیں کرتے۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے بچے کو کہا بیٹا آپ ذرا کلاس میں جاؤ اور سبق پڑھو جا۔ والد صاحب کو لے کے بیٹھے، میں نے کہا میں اس کو سمجھاؤں گا ٹھیک ہو جائے گا۔ بچہ بھی وہیں کھڑا تھا، میں نے کہا سمجھاؤں گا ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اتنی موٹی موٹی 2 گالیاں نکال کے نا بچے کے سامنے، مجھے وہ گالیاں میں نہیں نکال سکتا، ماں بہن کی گالیاں نکالی بچے کو میرے سامنے نکال کر کہا اس کی ٹانگیں توڑ دے پھر سمجھے گا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ پھر میں نے بچے کو کہا، میں نے کہا بیٹا تم تو جاؤ۔ والد صاحب کی طرف متوجہ ہوا، میں نے کہا آپ نے ابھی میرے سامنے بچے کو نا 2 موٹی موٹی گالیاں دی ہیں۔ کہنے کہا ہاں جی اس کے بغیر بندہ نہیں بنتے۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ گھر میں بھی اس کو گالیاں دیتے ہیں؟ ہاں اسی طرح ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ میاں بیوی بھی جب آپس میں لڑتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں؟ کہ ہاں ہوتا رہتا ہے، تو گھروں میں ہوتا ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک۔ میں نے کہا اب میں گزارش کرنے لگا ہوں، یہ بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ کہنے کا 20-21 سال عمر ہو گئی۔ میں نے کہا شروع کے 2 سال نکال دو، پھر اس کے بعد 20 سال آپ نے اس کے سامنے، آپ میاں بیوی نے ایک دوسرے کو گالیاں نکالی اور آپ نے اس کو گالیاں نکالی۔ 20 سال تک آپ اس کے اندر ریکارڈنگ گالیوں کی کرتے رہے ہو، جب 20 سال کے بعد یہ بولے گا تو قرآن حدیث کی آیتیں نکلیں گی وہ سے۔ ہمیں خود لائن پر آنا پڑے گا، ہمیں خود اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا۔ ابھی کس طرح ہمیں چلنا پڑے گا ان بچوں بچیوں کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر۔ ابھی چند دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے، ایک چائلڈ اسپیشلسٹ، ان کے پاس ایک بڑے خاندان، پڑھے لکھے خاندان کی بچی آئی، ماں بہت پڑھی لکھی، باپ بھی پڑھا لکھا۔ وہ کہنے لگی ہمارا 7 سال کا بچہ ہے، لڑکا، یہ 7 سال کا بچہ ہے اور یہ چیخ کر بولتا ہے، پانی بھی مانگتا ہے تو چیخ کر مانگتا ہے، روٹی بھی مانگتا ہے تو چیخ کر مانگتا ہے، انہیں کی طرح آواز سے وہ بہت چیخ کر مانگتا ہے۔ تو یہ نفسیاتی مریض ہو گیا، اس کو کچھ دوائیاں دے دیں۔ یہ نفسیاتی مریض، سائیکو کیس ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے خود بتاتے، وہ چائلڈ اسپیشلسٹ بہت بڑے، آپ بہت سے حضرات ان کو جانتے، کہنے لگے میں نے بچے کو کہا بیٹا آپ ذرا باہر جاؤ۔ ماں باپ کا انٹرویو شروع کیا، کافی لمبا انٹرویو ہو گیا۔ کہنے لگے پتہ یہ چلا کہ پہلے باپ جو ہے نا وہ بیوی کو کہتا تھا کپڑے استری کر دو، آہستہ آہستہ کہتا تھا، وہ نہیں کرتی تھی، پھر چیخ کر بولتا تھا، چند منٹ میں کپڑے استری ہو جاتے تھے۔ پھر وہ کہتا مجھے دیر ہو رہی ہے آفس سے، ناشتہ بنانا ہے، ناشتہ دے دو۔ وہ آرام سے کہتا تھا، ہوتا نہیں تھا، جب وہ چیخ کر بولتا تھا ایک دم ناشتہ آ جاتا تھا۔ بچہ جب پیدا ہوا تو بچے نے جب ماحول دیکھا تو اس کو سمجھ میں آ گیا کہ جب چیخ کر بولا جائے تو پھر پانی بھی ملے گا، پھر ناشتہ بھی جلدی ملے گا۔ اور بیوی کا بھی یہی حال تھا، بیوی کہتی کوئی سودا لا دو، سبزی لا دو، تو وہ ادھر ادھر ہو جاتا شوہر، اور جب وہ بیوی چیخ کر کہتی تو چند منٹ میں سبزی بھی آ جاتا، دودھ بھی آ جاتا، دہی بھی آ جاتی۔ تو اس ڈاکٹر صاحب کہتے میں نے ان کو کہا ماں باپ کو اب 2 باتیں آپ نے کرنی ہے۔ نمبر 1 آپ نے خود چیخنا بند کر دینا ہے۔ نمبر 2 جب یہ بچہ چیخ کر پانی مانگے تو آپ نے پانی نہیں دینا، کھانا نہیں دینا، اس کو کہنا بیٹا آہستہ مانگو گے تو ملے گا، چیخ کر بولو گے تو نہیں ملے گا۔ بس یہ آپ نے 2 کام کریں، 2 ہفتے کریں، پھر مجھے آ کر بتائیں۔ وہ جو خاتون تھی نا پڑھی لکھی، وہ کہنے لگی ڈاکٹر صاحب بس، ڈاکٹر صاحب کہنے لگے جی بس۔ وہ کہنے لگی میں آپ کے باہر جو سیکرٹری بیٹھا ہے
پی این بیٹھا ہے وہ جو اس کو میں 3,000 روپے فیس لے کر آئی ہوں، آپ کوئی دوائی تو لکھ دے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جب اس نے اتنا الجھنا شروع کیا، پڑھی لکھی ماں، دوا تو لکھیں کوئی، سائیکو کیس ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کوئی دوائی نہیں لکھ رہی، آپ یہ 2 کام کریں، اور اگر فیس لے کر واپس جانی تو واپس لے جائیں۔ خیر فیس تو واپس نہیں لے گی، چلی گئی۔ کہتے 2 ہفتے تو نہیں گزرے، 1 ہفتہ ہی گزرا تو ماں کا فون آیا، بچہ ٹھیک ہو گیا، ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ۔ ہماری ذمہ داریاں کیا، ہم بڑوں کی ذمہ داریاں کیا کہ ہمیں بھی لائن پر آنا پڑے گا۔ ہم اگر چیخ کر بولتے رہیں گے، ہم اگر نوجوان بچے اور بچیوں سے بدتمیزی سے بات کریں گے، جواب میں وہ ہم سے پھول جھڑتے ہوئے بولے، مشکل ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب سامنے تشریف فرمائے، ان کی اب تک حضرت کی مجھے کئی تقریریں یاد ہیں زبانی۔ حضرت کے سامنے بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، حضرت ایک حدیث سناتے اور یوں فرماتے اکریموا اولادکم، اور جو ترجمہ حضرت اس حدیث کا کرتے تھے وہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، کسی کتاب میں نہیں پڑھا۔ اکریموا اولادکم، اس کا ویسے حدیث میں ترجمہ لکھا ہے تم اپنی اولاد کا اکرام کرو، اور حضرت پتہ کیا ترجمہ کرتے تھے، بار بار کئی بار سنا ہے حضرت نے، کہتے ہیں حضرت ترجمہ کرتے ہیں اکریموا اولادکم کا ترجمہ تم اپنی اولاد کو پروٹوکول دو۔ یہ حضرت کا ترجمہ ہے، سامنے بیٹھے حضرت، تم اپنی اولاد کو پروٹوکول دو۔ میرا خیال ہے یہ سمجھ میں آ گیا لفظ سب کو، اکرام سمجھ میں نہیں آتا۔ اکریموا اولادکم، اپنی اولاد کو پروٹوکول دو، ہاں جہاں غلطی ہو وہاں غلطی کرو، جہاں سختی کریں گے وہاں سختی کرو، لیکن اکرام، اکرام جواب میں بھی اکرام ملے گا۔ نمبر 5، آخری بات، 5 اصول، آیت نمبر 23 اور 24 سورہ بنی اسرائیل، 5واں اور آخری اصول، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اپنے بچوں کو، بچیوں کو تعلیم دینی ہے کہ وہ یہ دعا کیا کریں، زندہ ماں باپ کے لیے، مروں کے لیے سارے کرتے، زندہ ماں باپ کے لیے دعا سکھائی اللہ نے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جب دونوں بوڑھے ہو جائے، ایک بوڑھا ہو جائے، رب ارحمہما، اے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے میں بچپن میں پالا تھا۔ آج کے موضوع کا خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں، جب ہمیں معاشرے میں بزرگوں کو چھوٹوں سے احترام نہ ملے، یہ جنریشن گیپ آ جائے، نسلوں کے درمیان فاصلہ آ جائے، احترام کم ہو جائے، اس وقت نوجوانوں کو یہ آیت ذہن میں رکھنی ہوگی، بزرگوں کو وہ ہدایات ذہن میں رکھنی ہوں گی، اور یہ 5 اصول سکھانے ہوں گے نئی نسل کو۔ جب ضرورت پیش آ جائے، 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 23 اور 24، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب دونوں بوڑھے ہو جائے یا ایک بوڑھا ہو جائے، نمبر 1 فلا تقل لہما اف۔ اب بچوں کو، بچیوں کو سکھانا ہے، نوجوان نسل کو سکھانا ہے، دیکھو ایسے کام کرو جس سے بزرگوں کو تکلیف نہ ہو۔ نمبر 1، ہم سے تکلیف نہ پہنچنے پائے ان بزرگوں کو۔ نمبر 2، لا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں۔ نمبر 3، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو عاجزی سے جھکائے رکھنا۔ نمبر 4، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے جب بات کریں نرم لہجے میں بات کریں، نرم لہجے میں بات کریں۔ نمبر 5، آخری اصول، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، زندہ ماں باپ کے لیے دعا مانگے کہ اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جیسے انہوں نے میں بچپن میں پالا۔ اللہ رب العزت ہمیں معاشرے میں بزرگوں اور نوجوانوں میں آپس میں احترام اور آپس میں شفقت اور یہ جو دوریاں پیدا ہو گئی، اللہ ان فاصلوں کو ختم کر دے اور معاشرے کے اندر یہ محبت اور الفت بزرگوں کے درمیان، نوجوانوں کے درمیان پیدا فرما دے، گھروں کے حالات اللہ سکون والے کر دے گا انشاءاللہ۔ دعا فرما لیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما،
یا اللہ اولاد تیری بڑی نعمت ہے، اے اللہ اس بچوں اور بچیوں کی تربیت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس نئی نسل کو بزرگوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہم بزرگوں کو چھوٹوں کو شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ گھروں میں سکون عطا فرما، برکتیں عطا فرما، گھریلو معاملات کو یا اللہ سلجھانے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ خاص طور پر جو بیمار ہوں، جتنے ہمارے بزرگ ہیں بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما، خواتین سن رہی ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، خصوصاً حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم اللہ کامل شفا عطا فرما دے۔ اب بہت بہتر طبیعت رہنے لگی ہے ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق، اللہ رب العزت حضرت کو کامل شفا عطا فرما دے۔ حضرت مولانا ارشد اویس صاحب وہ بیمار رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامل صحت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔